حقیقت منتظر ہے جو اردو تحقیق کی ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب، انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ فیصل آباد کے حوالے سے جس یونیورسٹی کے ہمیں باخبر کریں وہاں کی تحقیقی سرگرمیوں سے اور اس کا احوال سنائیں ہمیں. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق ہاشمی. بہت شکریہ ڈاکٹر سہیل عباس. یہ مجھے جو اپڈیٹ یہاں سامنے آ رہی ہے اس میں ان میوٹنگ ہے، تو کیا میں اس وقت میری آواز آپ سن رہے ہیں؟ آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز. جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بہت ممنون ہوں غازی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کا کہ آپ نے مجھے گفتگو کی دعوت دی، اور ساتھ ہی میں اس شاندار کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. یہ مبارکباد اس تناظر میں بھی ہے کہ جس عصر میں یا جس لمحے میں اور آپ سانس لے رہے ہیں یا ایک دوسرے سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ جو ایک استعماری تصور تھا مرکز اور مضافات کا، تو وہ تصور اب ختم ہو گیا ہے. اب جدید تنقیدی اصطلاحات میں جو ایک اصطلاحات کی لامرکزیت کی، تو اب چیزیں جو ہے وہ سینٹرڈ نہیں رہی ہیں، اب چیزیں جو ہے وہ وسعت اختیار کر گئی ہیں. تو اس وقت غازی یونیورسٹی ایک بالکل نوزائیدہ یونیورسٹی، شعبہ اردو اس کا بھی بالکل ہی ابھی قائم ہوا ہے، چند برس ہوئے. تو وہ اتنی شاندار جو کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ جو چیزوں کو سینٹرلائز کرنے کا تصور تھا، وہ جو پرانا بادشاہوں کا تصور تھا کہ تمام اختیارات جو ہے وہ بادشاہ کے پاس ہوں گے یا ایک مرکز کے پاس ہوں گے، تو اب ایک جمہوری فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں. اور اس جمہوری فضا میں اس وقت لائل پور سے مخاطب ہوں. کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہے ڈیرہ غازی خان میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ بر صغیر پاک و ہند کے عظیم محققین جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. یہ نقطہ میں نے اس لیے بھی اٹھایا ہے کہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ٹیکنالوجی نے ہمارے وہ جو ایک قدرتی آفات کی رکاوٹ تھی، یا بر صغیر پاک و ہند کے مقتدر طبقہ جس کو میں رقیب روسیہ کہوں گا، کہ جو ہمیں جڑنے نہیں دیتا. گزشتہ دنوں بھی ایک کانفرنس میں نے گزارش کی تھی کہ اردو وہ نہیں ہے جو لاہور اور کراچی میں بولی جاتی ہے، اردو وہ بھی ہے جو دلی اور لکھنؤ میں بولی جاتی ہے، جو ڈھاکہ میں بولی جاتی ہے، جو دکن میں بولی جاتی ہے، جو بنگلہ دیش کے شہروں میں بولی جاتی ہے، نیپال میں بولی جاتی ہے. تو جو بھی ہمارے عالمی سطح کے سیاسی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اہل اردو جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، اپنے جو تحقیق کے، تنقید کے اور جو دیگر نظری مسائل ہیں وہ زیر بحث لا رہے ہیں. تو اگر سرحدوں پہ رکاوٹیں ہیں تو کیا ہوا، اس وقت ہم آن لائن ایک دوسرے سے مخاطب ہیں. میں بہت خوش ہو رہا ہوں اس وقت ڈاکٹر معین الدین جناح بڑے صاحب کو دیکھ کر، ڈاکٹر محفوظ صاحب کو اور دیگر جو دوست احباب ہیں. تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ تمام تر جو رکاوٹیں ہیں وہ چاہے قدرتی آفات کی ہیں یا عالمی سطح کی سیاسی رکاوٹیں ہیں، ہم ان کو توڑ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جو تحقیق کی جو ہماری کامرانیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اب جیسے ڈاکٹر سہیل عباس خان صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ موضوع ایک ہے لیکن ہم ہر جامعہ کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کے وہاں تحقیق کی جو رفتار ہے وہ کیا ہے. تو جیسے غازی یونیورسٹی ایک نوزائیدہ یونیورسٹی ہے، تو ہمارا جو شعبہ ہے، اگرچہ شعبے کی سطح پہ جب یہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ تھے تو 1963 سے یہ شعبہ قائم ہے، لیکن جو یونیورسٹی کا قیام ہے وہ 2002 میں ہے، اور ہمارے ہاں جو ایم فل اور پی ایچ ڈی سطح کے پروگرام ہیں وہ 2006، اور پی ایچ ڈی کا جو پروگرام ہے وہ کہیں 2008 میں جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور یہاں اس امر کا اعتراف بہرحال کرنا ہے کہ ہمارے شعبے کے سربراہان تو بہرحال بہت رہے، لیکن اس شعبے کو جس ہستی نے مضبوط بنیاد فراہم کی وہ ڈاکٹر انوار احمد ہیں. انہی کے دور میں ہمارا جو پی ایچ ڈی کا پروگرام ہے وہ شروع ہوا، انہی کے دور میں ہمارا جو جریدہ ہے زبان و ادب وہ شروع ہوا،
شروع تو خیر پہلے ہو گیا تھا، لیکن اس کی جو باقاعدہ ایک ہیک سے منظوری ہے یا اس کے شماروں میں جو تسلسل ہے وہ ڈاکٹر نواز صاحب کے دم سے ہوا۔ تو ہمارا جو شعبہ ہے یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک نوزائیدہ یونیورسٹی اور پرانی استعماری اصطلاح میں مضافات میں قائم ایک ضلع میں ہے، تو ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی پدرم سلطان بود کا افتخار تو ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہمارے سر پہ اس طرح کا کوئی تاج ہے، لیکن خاک نشینی کے بھی اپنے لطف ہوتے ہیں، اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے خاک پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بہت سارا ایسا کام کیا ہے جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اردو تحقیق کو کے فروغ میں ایک مستحکم جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ مثلا جہاں اگر میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں جو تحقیق ہے وہ 2 سطحوں پہ ہے۔ ایک وہ تحقیق ہے کہ جو ہمارے اساتذہ کرام جو ہے وہ تحقیق اور تنقید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مسلسل ان کے جو مقالے ہیں اور ان کی جو کتب ہیں وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ اس میں ڈاکٹر شبیر احمد قادری بھی ہیں، ڈاکٹر محمد آصف اوان بھی ہیں، ڈاکٹر سعید احمد بھی ہیں، ڈاکٹر اجے سرفراز بھی ہیں، عبدالعزیز ملک ہمارے نوجوان اسکالر ہیں۔ تو سب کے جو ہے وہ ہر برس ایک کتاب تو لازماً منظر عام پہ آتی ہے اور کسی نہ کسی اہم موضوع پہ جو ہے وہ کتاب یا مرتب کی جاتی ہے یا تصنیف کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جو سندی تحقیق ہے وہ 4 سطحوں پر جاری ہے، بی ایس، ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی۔ مقالوں کو تو یہاں ان کی جو شماریات ہیں وہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن محدود وقت کے پیش نظر میں صرف یہ اس پہ فوکس کروں گا کہ ہمارے یہاں رجحانات کیا ہیں، کہ ہم کس نوعیت کی تحقیق کو ترجیح دیتے ہیں۔ مثلاً دیکھیے جیسے ابھی ڈاکٹر نواز صاحب نے اردو جرائد کے حوالے سے کچھ مشکلات بیان کی اور ہیک کے کچھ احکامات کی طرف اشارہ کیا، لیکن چونکہ ڈاکٹر شیر علی خان صاحب نوجوان محقق ہیں اور وہ جو نئے تقاضے ہیں تحقیق کے، خصوصاً جو آن لائن تقاضے ہیں ان سے زیادہ آگاہ ہیں اور وہ اپنے جرنل کے حوالے سے ان مشکلات کو بھی جانتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں چیزوں کو پازیٹیولی لینا چاہیے۔ یعنی مثلاً اب سے چند برس پہلے تک ہم جب آن لائن بیٹھتے تھے اور اردو تحقیق کے حوالے سے کوئی چیزیں نیٹ پہ تلاش کرتے تھے تو وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی تھیں، یعنی ہمارا سارا فوکس یہ تھا کہ ہم کتاب لکھ لیں، ہماری کتاب جو ہے وہ منظر عام پہ آ جائے۔ تو بابا کتاب تو ایک ہارڈ ڈیٹا ہے اور وہ چند محدود لوگوں تک پہنچتا ہے اور وہ پھر الماری میں ڈمپ ہو جاتا ہے۔ یہ جو آن لائن ہماری تحقیق ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آج میں کچھ لکھتا ہوں تو دنیا بھر کے لوگ جو ہے وہ آن لائن ذرائع کے حوالے سے میری تحقیق کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں جب بھی بورڈ آف اسٹڈیز کا اجلاس کسی بھی یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو کسی موضوع پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی اس پہ پہلے کام ہو چکا ہے۔ اچھا بابا، کام ہو چکا ہے تو وہ کدھر ہے؟ وہ جی فلاں یونیورسٹی کی فلاں الماری کے فلاں شیلف میں جو ہے پڑا ہے۔ تو اس تحقیق کا کیا فائدہ ہے کہ ایک مقالہ آپ نے لکھ لیا ہے اور اس کے بعد اس کا قاری یا ممتحن ہے یا خود مقالہ نگار ہے یا اس شعبے کے چند طالب علم ہیں۔ تو آن لائن ٹولز کا یہ ایک فائدہ بہرحال ہوا ہے کہ تحقیق جو متنوع موضوعات پہ ہو رہی ہے وہ یوں ہی کوئی مقالہ مکمل ہوتا ہے تو وہ مقالہ جو ہے وہ آن لائن ذرائع کے حوالے سے پوری دنیا کے طالب علموں اور اساتذہ تک اور جو تحقیق سے وابستہ احباب ہیں ان تک جو وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمارے شعبے کا جو جرنل ہے زبان و ادب، یہ ویسے تو منظور 2005 سے ہے، لیکن اس میں تسلسل جو ہے وہ 2007 اور 8 کے بعد جو ہے وہ آیا ہے۔ تو یہ اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کیٹیگری کے مطابق وائی کیٹیگری میں ہے۔ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ اس وقت OJS پہ ہے۔ ہم متنوع انڈیکسنگ ایجنسیاں جو بین الاقوامی بھی ہیں اور مقامی بھی ہیں، ہمارا جرنل جو ہے ان میں انڈیکس ہوتا ہے، اور آپ ہمارے کسی بھی جرنل کے کسی بھی مقالے کو اگر آپ آن لائن ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کو فوراً جو ہے سامنے آ جاتا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو زبان ادب کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اب تک ہم اس کے 28 شمارے بغیر کسی تعطل کے منظر عام پہ آ چکے ہیں، اور اس تمام کے تمام شمارے جو ہے وہ آن لائن ہماری ویب سائٹ پر بھی پڑے ہیں، اور ہمارے جرنل کو جو انڈیکسنگ ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں ان ایجنسیوں کے توسط سے ان تمام شماروں کے تمام جو مضامین ہیں وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو سندی تحقیق ہے اس میں فوکس جو ہے وہ
فرہنگ پر بھی ہے، وہ شروحات پر بھی ہے، وہ فکشن پر بھی ہے، وہ شاعری پر بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ایک خاص پروجیکٹ کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے. یعنی مثلاً اردو تحقیق جو ہے وہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ لیں کہ جی آگ کا دریا کا تہذیبی مطالعہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے آگ کا دریا کا تہذیبی مطالعہ کر لیا، آپ نے آگ کا دریا اور داس نسلیں کا آپس میں آپ نے تقابل کر لیا، آپ نے میر کے ہاں علم بیان کا مطالعہ کر لیا. یہ تو تنقیدی چیزیں ہیں اور ہمارے تنقید ان کو بہت پہلے سے دیکھ رہی ہے. تو اگر طالب علموں نے چند صفحے ہی کالے کرنے ہیں ایک تنقید کے نام پہ تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان کو جو موضوع دے دیں اور وہ بورڈ آف اسٹڈیز سے آسانی سے منظور بھی ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے بعض مشکل موضوعات کی طرف ہم گئے ہیں اور بورڈ آف اسٹڈیز میں ہمیں بعض اوقات ان موضوعات پر بحث میں ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے. مثلاً ہم نے 2-3 موضوعات دیے کہ اردو فکشن کی فلم میں پیشکش. تو اب ایک سوال آتا ہے کہ جی اس پر تحریری مواد کہاں سے ملے گا؟ تو بابا بات یہ ہے کہ ہماری فکشن صرف وہ تو نہیں ہے کہ جو لکھی گئی ہے، فکشن کو فلم کے ذریعے پیش کیا گیا اور اسے ایک وسیع سطح پر جو ہے ناظرین قارئین کے بعد جو ان کو ناظرین بھی دستیاب ہوئے تو اردو فلم کی فکشن کے فلم میں پیشکش. اسی طرح اردو اہل قلم پر بنائی گئی فلمیں اور ڈرامے جو ہے ہم نے ان پر تحقیق کروائی ہے. عالمی سطح پر جو ہمارے ریڈیو کے نشریاتی ادارے ہیں ہم نے ان پر تحقیق کروائی ہے. تو کچھ موضوعات ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اردو ادب کے ساتھ ساتھ جو دیگر شعبہ علوم ہیں یا فنون ہیں تو ہمیں ان کی طرف بھی جانا چاہیے اور ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اسی طرح ہمارا جو فوکس ہے وہ تدوین پر بھی رہا ہے. اچھا، میں نے ایک کانفرنس میں ایک گزارش کی تھی کہ ہمارے جو تحقیق کی بنیاد ہے وہ 2 حوالوں سے سامنے آئی تھی. یعنی ابتدا میں یا تو یہ تھا کہ ہم پرانے کلاسیکی شعراء کے دواوین یا ان کے پرانے نسخے جو ہے وہ دریافت کرتے تھے اور ان کو ہم شائع کرتے تھے، یا ہمارا فوکس ہوتا تھا کہ اردو زبان کی جو بنیادیں ہیں وہ کیا ہیں. تو اس سے ہمارا ایک خاص طرح کا تصور تحقیق ڈیولپ ہوا. وہ تصور تحقیق یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ پرانا کیا ہے. یعنی اردو زبان کے قدیم نظریات کی طرف ہم گئے، ہم نے ولی دکنی کا کوئی پرانا نسخہ وہ دریافت کر لیا، ہم نے میر کا ایک اور دیوان دریافت کر لیا. یعنی ہم صرف اس پہ فوکس کرتے تھے کہ یہ دیکھا جائے کہ پرانا کیا ہے، جبکہ دنیا بھر کی تحقیق میں جو فوکس ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ نیا کیا ہے. تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ نئے ادب پر جو ہے وہ بعض تحقیقی زاویوں سے ہمارے تنقیدی مقالے جو ہے وہ لکھے جائیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو نیا ادب سامنے آ رہا ہے، ہمارا جو نیا ناول سامنے آ رہا ہے وہ کن میٹافرز کو لے کر آ رہا ہے، ہماری شاعری جو آ رہی ہے وہ کن نئی تمثالوں کو لے کر آ رہی ہے. تو جب تک کہ ہم اپنے تصور تحقیق کو بدلیں گے نہیں، ہم اپنے انہی پرانے موضوعات کو دہراتے رہیں گے، ہماری تحقیق آگے نہیں بڑھے گی. تو ہم نے اس پر بھی فوکس کیا کہ کچھ ایسے شعراء کا کلام بھی مدون کیا جائے کہ جو بہت اہم شاعر ہیں لیکن ابھی تک ان کا کلام جو ڈائریوں میں ہے. مثلاً ہم نے ایک معروف غزل کو خلیل رام پوری کا دیوان جو ہے وہ بھی ہم نے مرتب کروایا ہے. اسی طرح جعفر طاہر ہمارے ہاں ایک معتبر نام ہے لیکن ان کا کلام جو ہے وہ مختلف مجموعوں میں یا رسالوں میں بکھرا ہوا ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ تدوین کروایا ہے. اسی طرح اقبال کا فارسی کلام جو ہے وہ ہم اس کی تدوین پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں جو تحقیق ہے وہ جو ایک روایتی موضوعات ہیں یا روایتی تنقیدی موضوعات ہیں جن کا تحقیق سے شاید اس طرح تعلق نہیں بنتا. جیسے مثلاً آپ آگ کا دریا کا تہذیبی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ایک تنقیدی موضوع ہے. یا اس طرح کہ جب آپ 2 ناولوں کا یا 2 شاعروں کا اس طرح تقابل کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ بعض اوقات تنقیدی موضوع بن جاتا ہے. تو تحقیق جو ہے وہ کس طرح ہم اردو کو بین الاقوامی زبانوں کے قریب لا سکتے ہیں، کس طرح ہم بین الاقوامی زبانوں کا ہم ایک مقابلہ کرا سکتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے یہ مقابلے کو آپ ان معنوں میں نہ لیجیے کہ 2 پہلوان آپس میں مقابلہ کرتے ہیں. بہر لسانی سطح پہ جو ہے 2 زبانیں جب متوازی چل رہی ہوتی ہیں تو جب کسی زبان میں الفاظ نہیں بولے جا رہے ہوتے ہیں یا تحقیق کی کاوشیں کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ زبان پیچھے رہ جاتی ہے. تو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو اور اپنے ادب کو اس میں نئے تناظرات میں ہم ان کا جو ہے وہ جائزہ لیں. پھر ایک چیز جو آن لائن حوالے سے جس میں عرض کیا کہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں چند برس پہلے
تو ہمارے اردو ادب کے بہت بڑے ادارے جو ہیں ان کی ویب سائٹس تک نہیں تھی. اکیڈمی آف لیٹر کی ویب سائٹ جو ہے وہ ابھی 5-6 برس میں بنی ہے. مجلس ترقی ادب کی ویب سائٹ جو ہے وہ ابھی گزشتہ برس جو ہے وہ بنائی گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم صرف کتاب کا جو ہارڈ ڈیٹا ہے جب ہم اس پر فوکس کرتے ہیں تو ہم اپنی تحقیق سے ایک دوسرے سے تو آگاہ ہوتے ہیں، لیکن عالمی سطح پر جو ہے ہماری تحقیق سے یا ہمارے تحقیقی امور سے یا تحقیقی نتائج سے جو ہے وہ آگاہی نہیں ہوتی ہے. تو میں یہ بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے اس وقت آن لائن کانفرنس کے ذریعے ہم 2-3 ممالک کے محققین جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، ایک دوسرے کو ہم اپنے تحقیقی نتائج سے ہم آگاہ کر رہے ہیں. ویسے تو جی سی یونیورسٹی فیصل آباد جو ہے ہم نے بھی کوئی 20 کے قریب قومی کانفرنسیں کرائی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ کانفرنسیں ہوئیں، چند ایک کے جو مقالے ہیں وہ کتابی شکل میں آئے، لیکن باقی چیزیں جو تھی وہ ساری کی ساری ہوا میں ہو گئی. تو چیزوں کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، تحقیق جو ہے اس کا ایک رخ ہونا چاہیے. تو میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر سہیل عباس خان صاحب کو، ڈاکٹر راشدہ قاضی صاحبہ کو، کہ انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ہم کہیں تھل میں بیٹھے ہیں یا ہم کسی ریگزار میں بیٹھے ہیں تو ہم کانفرنس جو ہے وہ کیسے کرا سکتے ہیں. تو اتنے اہم موضوع پر ایک بہت شاندار کانفرنس جو ہے وہ منعقد کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. میں تمام احباب جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر انوار صاحب بیٹھے ہیں، نوجوان دوستوں میں ڈاکٹر شیرلی خان صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر فضان بٹ بیٹھے ہیں، دیگر دوست ڈاکٹر سائمہ نے ابھی جوائن کیا، ان کا مقالہ ہم کل سنیں گے. تو میں تمام احباب کا بہت ممنون ہوں، اور خصوصاً جو ہمارے بھارت سے دوست بیٹھے ہیں، ڈاکٹر معین الدین جینا بڑے صاحب، ڈاکٹر محفوظ صاحب، دیگر دوست، تو میں صدقے دل سے سب دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کرے کہ ہماری تحقیق جو ہے جس طرح مستحکم بنیادوں پہ اب چل پڑی ہے تو یہ رفتار جو ہے وہ اور اس کے اندر جو ہے سرعت آئے، تیزی آئے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے مجھے سنا. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، زبردست. واقعی آپ نے ہماری معلومات میں بہت سارا اضافہ کیا ہے.